الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی انسان جاب حاصل کرنا چاہے اس کی کچھ چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے فقط اپنی زبان کے ساتھ اللہ کا اقرار کرنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے لاڈلے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم آپ کو آخری نبی ماننا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یوں کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد، یہ کلمہ شریف کا ورد کر لینا یہ کافی ہے۔ اگر یہ نہیں آتا، انسان ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا آخری نبی مانتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اسلام میں جب بندہ داخل ہو جائے تو اس کے بعد آتا ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور یہ ایمان جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر جو آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، ان پر پختہ یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اگر بندے نے اپنی زبان کے ساتھ اقرار کیا، کیونکہ شریعت زبان پہ طاری ہوتی ہے، دل پہ نہیں۔ انسان کے دل میں جیسے مرضی خیالات آئیں، جب اس نے زبان سے ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اب بندہ جہاں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں کیسے بتائے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام کا ایک اپنا انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ جب بندہ کسی بھی جاب پہ جائے، کسی بھی کام پہ جائے، تو وہاں جا کے وہ جب کام کرتا ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام جانتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اسلام میں آ جائے تو پھر اسلام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، پھر اسلام اپنے کچھ قواعد بیان کرتا ہے، اسلام کے پھر کچھ قاعدے ہیں۔ پہلے جب وہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ ایسا کر لیا، میں نے ایسا کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ان کو کہ کلمے کا حق کیا ہے، پھر اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کلمہ آپ کو روکے گا، آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ کلمہ آپ کو یہ کہے گا کہ آنکھوں کے لینز کو بے حیائی سے پاک رکھنا ہے۔ کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ کانوں کو برائی سے روکنا ہے کہ یہ گانے نہ سنیں، زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے منع کرنا ہے کہ یہ نہ کرے، بولے نہ، اپنے پاؤں کو برائی کی طرف جانے سے روکنا ہے۔ یہ اسلام کے تقاضے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے تو داخل ہونے کے فوراً بعد جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو اسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اب آؤ اللہ کے گھر اور اس کے حضور آ کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بھی، آپ کے عمل کو دیکھ کر ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اب جیسی مرضی سوسائٹی میں رہیں تو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل بولے گا، آپ کا طریقہ۔ اسلام نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اسلام نے جو عمل ہمیں دیا ہے، جو قانون ہمیں دیے ہیں، وہ خود ہی بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں
کیونکہ کوئی غیر مسلم ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اسلام تقاضا نہیں کرتا کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھو، پھر اسلام نہیں کہتا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آؤ، اسلام نہیں کہتا کہ عصر کے ٹائم پھر آؤ۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اسلام کہے گا اسے کہ اب اگر تو شادی کرے گا تو نکاح ضروری ہے، نکاح ضروری ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اسلام کے قواعد کو بھی ماننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اسلام جس عمل کا، جس بات کا، جس کا حکم دیتا ہے اس پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔